بعد سبق نمبر 17 علوم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کی حفاظت قرآن۔ تو ہم نے اس کے بارے میں کل پڑھا تھا کہ ابتدا میں جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو حفاظت قرآن کا جو بہترین ذریعہ تھا وہ حافظہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو بھی وہی نازل ہوتی، جو آیات ہوتی ان کو یاد کر لیتے، اور صحابہ کرام میں اس کو یاد کرنے کا بہت زیادہ شوق اور جذبہ تھا۔ اس لیے جیسے کوئی وہی نازل ہوتی، کوئی آیت اترتی تو وہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے عہد رسالت میں کتابت قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پاک کو جو لکھنے کا مرحلہ تھا وہ کیا تھا، کس صورت کس طرح قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا۔ عہد رسالت میں کتابت قرآن پہلا مرحلہ، یعنی قرآن پاک کو لکھنے کے 3 مرحلے ہیں۔ آج ان تینوں میں سے ہم پہلا مرحلہ پڑھیں گے کہ قرآن پاک کو لکھنے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیسے تھی، کتنا لکھا جاتا تھا، کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ حفاظت قرآن کا اصل مدار تو اگرچہ حافظے پر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ کتابت کا طریقہ کار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، کنت اکتب الوحی لرسول صلی اللہ علیہ وسلم وکان اذا نزل علیہ الوحی اخذته برجاء شدیدۃ وعرق مثل الجمان ثم سرج عنه فكنت ادخل عليه بقطعة الكتف او كسوة فاكتب وهو يملي علي فما افرا حتى تكاد۔ آخر تک اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی لگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے کی ہڈی یا کسی اور چیز کا میں کسی موڑے کی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا۔ اگر اس میں کوئی یعنی کمی بیشی ہوتی یا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی یا الفاظ کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ کتابت وحی کا کام صرف حضرت زید بن ثابت ہی کے سپرد نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو اس مقصد کے لیے مقرر فرمایا تھا، جو حسب ضرورت کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی ہے، حضرت زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں بھی پسینہ آ جاتا اور گرمی لگتی۔ ہم اب دیکھ لیتے ہیں کاتبین وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی، ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں
حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ، حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ، حضرت ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ، حضرت حنزلہ ابن الربیع، حضرت مقیب بن ابی فاطمہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن ارقم الزہری رضی اللہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ، حضرت مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام وہی کو لکھا کرتے تھے۔ یہ چند مشہور صحابہ کرام کے نام تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت یا فلاں صورت کے بعد یا فلاں آیت کے بعد اس کو لکھنا ہے۔ چنانچہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس کو لکھ لیا جاتا۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، یعنی وہاں میسر نہیں تھا، بہت کم تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں اور چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں اور بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں، جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ یعنی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے، قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب ہے، قرآن پاک کی آیات کی جو ترتیب ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اب ترتیب موجود ہے وہ صحابہ کرام کی یا بعد میں آنے والوں کی اس کے مطابق ہے، بلکہ وہ ہر چیز، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لے لیا ہے تو اس لیے اس میں کوئی کمی بیشی نہ آیات کا آگے پیچھے ہونا، کسی بھی قسم کی تغیر اور تبدیلی سے یہ کیا ہے، محفوظ ہے۔ اسی طرح رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ جیسے ایک جلد میں ایک کتاب ہوتی ہے، جیسے آپ کی کوئی بھی کتاب ہے وہ اس کی ایک جلد ہے یا وہ سارا اس کا جو مواد ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہے، ایک ساتھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن قرآن پاک اس طرح ایک کتابی شکل میں ایک جلد میں موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے قرآن کریم کی آیات اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے جاری تھا۔ یعنی ان صحابہ کرام کے علاوہ اور صحابہ کرام جو یاد کرتے تھے وہ اپنی یادداشت کے لیے، اپنے حافظے کے لیے آیات کو لکھ لیتے تھے۔ یہ سلسلہ اسلام کی بالکل ابتدائی دور سے جاری تھا، جس کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت عمر ان کے پاس گئے، یعنی جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ ان کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ غصے سے ان کے گھر گئے، تو ان کے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا جس میں سورۃ طٰہٰ کی آیات درج تھیں، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ انہیں پڑھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے انفرادی طور پر اپنے پاس قرآن کریم کے مکمل یا نامکمل نسخے لکھ رکھے تھے، یعنی قرآن پاک کے بہت سی نسخے صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف نسخے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لے کر دشمن کی زمین میں سفر کرنے سے منع فرمایا۔ نیز معجم طبرانی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص قرآن کریم کے نسخے میں دیکھے بغیر تلاوت کرے تو اس کا ثواب 1000 درجہ ہے، اور اگر قرآن کے نسخے میں دیکھ کر تلاوت کرے تو 2000 درجہ ہے۔ ان دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس عہد رسالت ہی میں قرآن کریم کے لکھے ہوئے صحیفے موجود تھے۔ صحیفے موجود تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لکھے ہوئے سے دیکھ کر پڑھنا اس کا دگنا ثواب ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کرنے یا اسے لے کر دشمن کے علاقے میں جانے کا سوال ہی نہیں تھا، یعنی اگر ان کے پاس لکھا ہوا ہی موجود نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے تو یہ ایسے ہی تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کے مختلف نسخے موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پڑھنے پر دگنے ثواب کی بشارت دی۔ تو یہ آج ہم نے پہلا مرحلہ پڑھ لیا کتابت قرآن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کو لکھنے کا مرحلہ تھا۔ تو اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا مرحلہ پڑھیں گے، تو آپ نے بیٹا اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔